اس کی جتنی نندا کی جائے، جتنا ویرودھ کیا جائے، جتنی مخالفت کی جائے، تو میں ہر جگہ پہنچتا تھا جہاں 20-20، 25-25، 30-30 لوگ مارے جاتے تھے، لیکن بہت کم ان واقعات کو کنڈم کیا جاتا تھا عوام کی طرف سے۔ سب سے پہلے یہ جو واقعہ ہوا ہے 22 پہلگام ہے، اس کی جتنی نندا کی جائے، جتنا ویرودھ کیا جائے، جتنی مخالفت کی جائے، وہ کم ہے۔ اور جیسے آپ نے شروع کیا میں اسی سے بات کرتا ہوں۔ بہت سارے واقعے ہوئے ہیں پچھلے 35 برسوں سے، 89 سے، کشمیر وادی میں بھی، کشمیر صوبہ میں بھی، اور جموں صوبہ میں بھی۔ اور میں جب چیف منسٹر بھی نہیں تھا، یونین منسٹر تھا، اس وقت میں MP ہوتا تھا مہاراشٹر سے، تو میری ایک بڑی ڈیوٹی تھی، میں ان کو پھر کہتا تھا کہ مجھے روڈالی بنا دیا، کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا تھا جموں کشمیر میں، کیونکہ اس وقت لیڈرز، میں آج اس کی یہاں چھوڑ کے چلے گئے تھے سبھی پارٹیز کے لیڈرز، تو میں ہر جگہ پہنچتا تھا جہاں 20-20، 25-25، 30-30 لوگ مارے جاتے تھے، لیکن بہت کم ان واقعات کو کنڈم کیا جاتا تھا عوام کی طرف سے۔ اس کی کئی وجوہات۔ ایک وجہ بڑی تھی کہ ڈرتے تھے لوگ ملیٹنٹوں سے کہ اگر ہم اس کا ویرودھ کریں گے، اس کی مخالفت کریں گے ملیٹنٹوں کی، تو شاید ہمیں کل مار دیں گے۔ اور کئی لوگ شاید گٹس بھی نہیں تھے، یا خوش تھے یا نہ خوش تھے، لیکن کئی بنا پہ ان کو کوئی کنڈم نہیں کرتا تھا پبلکلی۔ لیکن یہ جو دیکھا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے، کئی لوگ تو ابھی سے دیکھ رہے ہوں گے نا، جب جب سرکار کوئی نہیں تھا، لیڈر کوئی نہیں تھا کشمیر میں، کچھ دلی سے باہر تھے، کچھ دلی میں تھے، کچھ جموں میں تھے، تو تب بھی میں نے دیکھا ہے۔ لیکن یہ آج کے اس حادثے پر جبکہ پورا ہندوستان اس کو کنڈم کر رہا ہے، نندا کر رہا ہے، اور پورا جموں کشمیر ماتم منا رہا ہے، ماتم ریئلی، یہ میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جموں کشمیر میں اس طرح سے ملیٹنٹس کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، وہ چاہے کشمیر وادی کے شہر اور قصبے اور گاؤں ہوں، یا صوبہ جموں کے، چاہے وہ بلیسا، ڈوڈا، بھدرواہ، کشتواڑ، رامبن، بانہال سے لے کر راجوری، پنچ، کٹھوا، سامبا تک، ادھمپور تک، اور جموں شہر میں ہوں۔ وہ وسیع علاقہ ہے، اس لیے میں زیادہ نام لے رہا ہوں۔ اور پوری ساؤتھ کشمیر اور نارتھ کشمیر اور سینٹر کشمیر میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، میں کل رات سے ہی فون کر رہا ہوں، ہر جگہ، ہر صبح دکانیں بند ہیں۔ اور مسجدوں میں ایک وقت تھا کہ ہم لوگوں کو، لیڈروں کو بڑی شکایت رہتی تھی کہ ایک وقت میں ارلی 90s میں مسجدوں میں کچھ، ہر مسجد میں نہیں، چند مسجدوں میں ملیٹنٹس کے لیے سپورٹ مانگی جاتی تھی، لیکن آج میرا دل باغ باغ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ مسجدوں میں، میرے پاس کئی مسجدوں کی، جموں پروونس، چناب ویلی کے، اور یہاں کہ بھی میں اصول کروں گا جہاں امام صاحب دہشت گردوں اور دہشت گردی کی اس حماقت کو اور اس بیوقوفی کو اور اس حرکت کو کنڈم کرتے ہیں، اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کا ساتھ مت دے دو۔ اسی لیے کل سے ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے تو ہڑتال کال کے لیے سیپریٹزم کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سمپل ٹریڈرز طبقے نے کہا ہم اس میں شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جموں کیا، کشمیر کیا، ہر جگہ پہ پورا جو ماحول ہے ہڑتال، کرفیو جیسا لگ رہا ہے، اس مقصد کے لیے کہ جنہوں نے جانیں کھوئی ہے ان کے گھروں کے ساتھ ساتھ ایک ایک کشمیری کھڑا ہے۔ ہاں، میں کہوں گا ہر ریاست کا مسلمان کھڑا۔ اب ڈوڈا، بھدرا، بلیسا، کشمیر میں نہیں، لیکن وہاں مسجدوں میں امام صاحب کل رات ہی کو
جو رات کی نماز تھی شام کی مغرب کی نماز پہ انہوں نے اعلان کر دیے. تو آج سب جلسے جلوسوں میں شامل ہوئے. تو یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. میں کل رات کو ہی میں نے بہت سارے انٹرویو دیے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ میں کل اپیل کروں گا جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ کھڑے ہو جاؤ, لیکن وہ رات میں ہی کھڑے ہیں. لوگ اس دفعہ لیڈروں کو پیچھے چھوڑ دیا, سب لیڈروں پارٹیز کے لیڈروں کو چھوڑ دیا. کسی لیڈر کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اس کے خلاف احتجاج کرو, آپ کے اس کے خلاف سٹریٹس میں, گلیوں میں, کوچوں میں آ جاؤ, اس کی مذمت کرو, اس کی مخالفت کرو. لوگوں نے, وہ گاؤں کا ہے, شہر کا, اور بالخصوص مسلمانوں کا, کیونکہ مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے, یہاں مسلمانوں کا میجورٹی سٹیٹ میں تمام گلیوں کوچوں میں ہڑتال کرنا, دکانیں بند کرنا, یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا. انسانیت پہ حملہ, کیونکہ اس دفعہ جو بنیادی آپ نے کہا تھا, میں اس پہ آؤں گا. کیونکہ پہلے جو حملے ہوتے تھے وہ ملیٹنٹ کے حملے یا تو سیکورٹی فورسز پہ ہوتے تھے یا کسی علاقے پہ ہوتے تھے. یہ پہلا حملہ ہے جو کشمیریت پر اور انسانیت پر حملہ. اس کو تھوڑا میں وضاحت کروں گا ہمارے بھارت کے, ہمارے دیش کے مختلف حصوں کے لوگوں کو, کہ 1947 میں ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا وہ 2 نیشن, 2 مذہب کے لیے 2 ملک ہونے چاہیے. لیکن جموں کشمیر کے مسلمان اور جموں کشمیر کی لیڈرشپ, اس وقت لیڈرشپ شیخ صاحب کے ہاتھ میں, لیکن خالی شیخ صاحب اکیلے نہیں ہوتے, اگر لوگ ساتھ نہیں ہوتے تو وہ کیا کرتے. تو اس وقت جموں کشمیر کے, چاہے وہ صوبہ جموں کے مسلمان ہوں یا صوبہ کشمیر کے مسلمان ہوں, اور لیڈرشپ انہوں نے مذہب کی بنیاد پہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کی مخالفت کی, مذمت کی, اور پاکستان کے ساتھ نہیں گئے. تو یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ تو وہ تھا کشمیریت, کہ کشمیریت انسان پہ بھروسہ رکھتی ہے, کشمیریت ہندو مسلم اتفاق, اتحاد, یونٹی پر کرتی ہے. تو آج جب 1947 میں پورے ہندوستان میں آگ لگی تھی ہندو اور مسلم فسادات, تو تب گاندھی جی نے کہا تھا, نواکھلی بنگلہ دیش میں اس وقت قتل و غارت ہوئی تھی, ہمارے جموں صوبہ میں قتل و غارت ہوئی, کشمیر میں نہیں. تو گاندھی جی نے کہا کہ پورا ہندوستان جل رہا ہے, اندھیرا چھایا ہوا ہے, لیکن روشنی کی کرن مجھے صرف کشمیر سے نظر آتی ہے, جس کو میں پارلیمنٹ میں کئی بار کوٹ کر چکا, اور ہندوستان میں شاید لاکھوں میٹنگوں میں کوٹ کر چکا ہوں. تو وہ جو گاندھی جی کا روشنی کی کرن تھی کشمیر سے, کہ یہاں دھرم کی بنیاد پہ کبھی نہیں. تو آج اگر کسی ملیٹنٹ نے یہ پوچھا ہے تمہارا مذہب کیا ہے, اور مذہب پوچھ کے اس کو مار دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے پاکستان سپانسرڈ ملیٹنٹس نے آج ہمارے انسانیت پر اور ہماری کشمیریت پر وار کیا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جموں کشمیر کا مسلمان آج اپنے آپ سے کھڑا ہوا ہے کہ بہت ہو گیا. ہم نے دیکھا آپ کو 70-75 سال میں آپ نے حملے کیے. پڑ سکتا ہے دونوں ملکوں میں جو ایک خلش اس وقت ہو گئی, بارڈرز کو سننے میں آیا, ٹائٹ کیا گیا ہے, کیا کچھ خدا نخواستہ الگ نتیجے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ تو سیکورٹی فورسز کا کام ہے, جب بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو چکنا ہوتی ہے فورسز. لیکن فورسز کا کام تو ہے ہی ہے ملک کی حفاظت کرنا, علاقوں کی حفاظت کرنا, سرحدوں کی سیماؤں کی حفاظت کرنا. لیکن پازیٹیو چیزیں میں 2 آج کہنا چاہتا ہوں. ایک تو کہ جموں کشمیر کے ہندو مسلمانوں نے لیڈ لی یکجہتی کا, پریم کا, پیار کا, اور مسلمانوں کا اس لیے پرٹیکولر کہ ان پہ الزام لگتا تھا کہ بھائی کہیں جگہ دیتے ہو, پناہ دیتے ہو. آج وہ آ گئے کہ اب ہم ملیٹنٹس کے ساتھ نہیں ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. اب میں اس موقع پہ ایک اور گزارش کرتا ہوں, آپ میڈیا کے ہیں, ANI کے ہیں, میں ANI کے دوارا تمام چینلز جو ہمارے بھارت کے, ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو, جس کو
میں نے کہا تھا اس پارلیمنٹ میں ایز لیڈر اپوزیشن کہ یہ مرغے لڑانے کی جو ہم کوشش کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ ہاں اور اس سے ہماری آبادی بٹ جاتی ہے، وہ اس وقت نہ ہو. اس وقت ایک پازیٹیو میسیج دیا ہے کشمیر کے مسلمانوں کو کہ ہم ہندوستان کے بھائیوں کے ساتھ مل کر بلکہ ان سے بھی لیڈ کر جو ہمارے بھائی مارے گئے ہندو، ہماری بہنیں ماری گئیں، ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ملیٹنٹوں کے خلاف ہے. اس کے لیے بھی میڈیا کو اس سے لیڈ لینی چاہیے کہ بھارت جو ہے، ہمارا ملک جو ہے، جموں کشمیر کی سرحدوں سے لے کر وہ انڈمانز نکوبار تک ہے، کچھ تک ہے، تو وہ اس وقت ایک ہے. اس وقت ہمیں اپنے جذبات پہ چاہے کتنا بھی غصہ ہو ان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، ورنہ اس سے دیش کا ماحول خراب ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. امید کریں گے کہ آنے والے وقت میں یہ مصیبت ہمیں دیکھنے لگے. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ مرکزی سرکار اس کا ضرور بدلہ لے گی. جس طرح سے پرائم منسٹر نے، ہوم منسٹر نے اس کو سیریسلی لیا ہے. پرائم منسٹر اپنا ٹور چھوٹا کر کے واپس آ گئے. ہوم منسٹر کل ہی پہنچ گئے، سری نگر بھی پہنچے، میٹنگیں کی، گلمرگ، یہ پہلگام بھی پہنچے. جو پرو ایکٹیو لیا ہے، لیکن میں پھر سرکار کو تو پرو ایکٹیو ہونا ہی چاہتا ہے. اس وقت پرو ایکٹیو جموں کشمیر کی عوام رہی ملیٹنٹوں کے خلاف، اور پاکستان کو میسیج دیا کہ دوبارہ ایسی حرکت کرو گے جموں کشمیر کے لوگ اسے برداشت نہیں کریں. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے.